يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بآواز بلند پڑھی الصلاۃ. معزز محترم حاضرین و سامعین، اللہ کریم نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو، تمہیں موت نہ آئے مگر مسلمانی کی حالت میں، یعنی تم مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور مسلم دونوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں کہ مومن ہے، مسلم ہے، اب ان دونوں کو مختلف ناموں سے جو یاد کیا جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مومن عقائد صحیحہ کے حامل کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کا عقیدہ درست ہے اس کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ کی توحید پر عقیدہ، رسولوں کی رسالت پر عقیدہ، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر عقیدہ، باقی جتنے بھی ایمانیات کی اقسام ہیں ان سب پر ایمان لانے والے کو مومن کہا جاتا ہے، اور اس کو صاحب ایمان کہتے ہیں، یعنی جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ مومن ہے، اور جس کا عمل درست ہے وہ مسلم ہے۔ اعمال صالحہ کرنے والے کو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اعمال صالحہ ہیں، یہ سب جو اعمال ہیں ان اعمال کو بجا لانے والا جو ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے اپنے اس عمل کے لحاظ سے۔ مومن پہلے ہوتا ہے اور مسلم بعد میں ہوتا ہے، پہلے مومن پھر مسلم۔ چونکہ مومن پہلے ہوگا تو اس کی نماز ہوگی، پہلے کلمہ پڑھے گا تو اس کا روزہ ہوگا، پہلے اللہ کو ایک مانے گا تو اس کا حج ہوگا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جو بندہ عقائد میں درست ہے اس کو اس حالت میں ان اعتقاد کی وجہ سے مومن کہتے ہیں، اور وہی مومن جب اعمال صالحہ بجا لاتا ہے تو اس کے اس عمل کو دیکھ کر کے اس کو مسلمان مسلم کہا جاتا ہے۔
تو اب مسلمان اللہ کے آگے جھکنے والا، تسلیم کرنے والا، سر خم کرنے والا، یعنی اعتقاد کا تعلق باطن سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ایمان اور اسلام، مومن اور مسلمان، ایمان کا تعلق باطن سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے۔ اللہ کو ایک ماننا یہ ایمان ہے، اور اسی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ اسلام ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھے ہیں تو پیار سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ یعنی آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں نا، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، ایمان ہے، اسلام ہے۔ تو اب ایمان اور اسلام یعنی عقیدوں کا نام ہے ایمان اور عمل کا نام ہے اسلام۔ تو جس خوش نصیب کو اللہ تعالی پہلے عقائد صحیحہ عطا کرتا ہے، پھر وہ اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، تو پہلے مومن ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے مسلمان کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر مومن نہ ہو، صرف اور صرف اٹھک بیٹھک کرتا رہے جیسے منافقوں نے کی، ظاہر منافقوں نے اعمال تو نیک کیے نا، نمازیں پڑھی، مگر ان کی نمازیں قبول نہیں ہوئی چونکہ وہ مومن نہیں تھے۔ آپ اس نقطے کو سمجھیں گا، یعنی مسلمانوں والا عمل کر رہے تھے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جماعت میں بھی حاضر ہو رہے ہیں، مسلمانوں والے وہ کام کر رہے تھے، مگر ان کے عقائد ٹھیک نہیں تھے، ان کو مومن نہیں کہا گیا، منافق کہا گیا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر مسلمانوں والے ظاہری اعمال بجا لائے بھی، اگر وہ مومن نہیں ہے تو اس کے سجدے کبھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتے، چونکہ ایمان شرط ہے اعمال صالحہ کے لیے۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے کہ وضو کے بغیر نماز ہے، بولو ذرا۔ ویسے اگر بندہ ضد پہ آئے تو کہتا ہو جاتی ہے، اب کوئی ضدی بندہ ہو تو وہ خواہ مخواہ ضد کر بیٹھے۔ وہ مولوی صاحب نے جب مسئلہ بیان کیا کہ جو وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ ضدی قسم کا تھا، اور اب کئی ایسے ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ استادوں سے، مولوی صاحب سے اختلاف کر جاتے ہیں مسائل میں۔ تو اس نے بھی اختلاف کیا، اس نے کہا ویسے مولوی صاحب کہہ رہے نہیں ہوتی، میں تو 20 سال سے بغیر وضو کے پڑھ رہا ہوں، میری تو ہو جاتی۔ اب اس بیچارے کو سمجھ نہیں لگی کہ ہو کیسے جاتی ہے۔ اس نے ہو جانا یہ سمجھا کہ ایسے ہاتھ اٹھانے ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں، گھٹنوں پہ جانا ہے، پھر اس کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، سجدے کر کے پھر تحیات میں بیٹھنا ہے، پھر سلام پھیر دینا ہے، تو ایسے ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کون کہتا ہے کہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی، میں تو 20 سال سے پڑھ رہا ہوں، میری ہو جاتی ہے۔ اب اس بیچارے کی عقل میں اتنے کچھ آیا، تو اس لیے ایسی جو ہو جاتی ہے، جو ایسے کرتے ہیں، تو پھر ان کی ہوتی نہیں ہے، ہوتی ان کی ہے جنہیں اللہ پہلے وضو کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو ایسی کچھ لوگ ہیں جی، ٹھیک ہے جی، عقیدہ کوئی بھی رکھو تو بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے وضو کے بغیر نماز کئیوں کی ہو جاتی ہے۔ میں نے کچھ کہا ہے، آپ کو سمجھے نہیں ہے۔ اب ایک بندے نے ذہن بنا لی ہے کہ میں نے وضو کے بغیر ہی پڑھنی ہے اور میں نے بس پڑھنی ہے، تو لہذا اب اسے کون سر پہ لاٹھی مار کے کہے کہ زبردستی کرے یار کہ پہلے وضو کر۔ اب یہ عمل تو بندے کا اپنا ہے، جو مسلمان ہے، مومن ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ پہلے طہارت،
پہلے پاکیزگی، پھر اس کے بعد نماز۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، یعنی نماز حقیقت میں اسی کی ہوتی ہے جس نے پہلے کامل وضو کیا ہوا۔ تو جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہے، ایسے ہی ایمان کے بغیر عمل صالحہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اعمال صالحہ، نیک عمل، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہے، چاہے وہ حج کی صورت میں ہے، چاہے وہ روزے کی صورت میں ہے، یہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں یہ تب قبول ہوتے ہیں جب بندہ پہلے مومن ہو، اس کا ایمان کامل ہو۔ ایمان جب مکمل ہوتا ہے تو پھر اس کے ہر عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، نیک اعمال اس کے قبول ہوتے ہیں۔ تو یہاں ارشاد ہوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ، یہ بڑا نازک مقام ہے۔ پہلے ڈرنے کا حکم دیا، پھر ساتھ فرمایا کہ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، اب کون یہ حق ادا کرے؟ کتنی مشکل منزل ہے، کتنی مشکل منزل ہے۔ یہاں تو پہنچ کر کے جو بہت مقرب بندے تھے، اللہ کے محبوب بندے، وہ بھی اینڈ پہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایسی عبادت نہیں کر سکے جیسے عبادت کرنے کا حق تھا، ہم ایسے تجھے نہیں منا سکے جیسے منانے کا حق تھا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو بھی، اور ایسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور آگے فرمایا کہ مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو، یعنی اعمال صالحہ کرتے ہوئے میری بارگاہ میں آؤ، ایمان کا نور بھی ہو اور اعمال صالحہ کی چمک بھی اپنے ساتھ لے کے آنا۔ نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، دیگر اعمال صالحہ، یہ جتنے اعمال ہیں یہ ایسا سمجھ لو کہ جیسا جسم ہے ڈھانچہ ہے، اور ڈھانچے میں ایک روح ہے۔ ایمان روح کو کہتے ہیں اور اعمال ڈھانچے کو کہتے ہیں۔ آپ سمجھیں تو پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ یعنی ایمان نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے، اور روح نہیں ہے تو ڈھانچے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے روح کے بغیر سر سے لے کر پاؤں تک سارے اعضاء سلامت بھی ہوں، لیکن روح نکل جائے تو اس وجود کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے۔ جیسے ڈھانچے میں روح نہ ہو تو وہ روح اور ڈھانچہ کسی کام کا نہیں ہے، ایسے ہی جس نیک عمل میں ایمان نہ ہو وہ عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اعمال صالحہ اس خوش نصیب کے قبول ہوتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی عطا فرماتا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان بھی عطا فرمایا ہے اور اسلام کی رونقیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بھی رکھے اور مسلم بھی رکھے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو مسلمان ہو کر کے دنیا سے جائیں، کیا پتا کب کہاں کس وقت ہوا چل پڑے۔ بڑے پیارے پیارے جا رہے ہیں۔ ملک لال صاحب کی ایک پوتی رات کو دنیا سے چلی گئی، چھوٹی سی بچی تھی، اب وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ تو اب چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں، نوجوان جا رہے ہیں، اچھے خاصے صحت مند دنیا سے اٹھ رہے ہیں۔ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سب میلہ اجڑ رہا ہے، تو نہ جانے کس وقت کس لمحے ہم میں سے کس نے اٹھنا ہے۔ تو لہذا یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہو کر کے مرو، یعنی سر سجدے میں ہو، تسلیم کیے ہوئے ہو،
بندگی کا رنگ چڑھا ہوا ہو، نماز پڑھتے ہوئے ہو اور میرا ذکر کر رہے ہو، اس حالت میں تمہیں موت آ جائے تو پہلے میں نے تمہیں مومن بنایا ہے، پھر تم اس حالت بندگی میں میرا ذکر کر کے جب میرے پاس آؤ گے تو پھر تم مسلمان کی حالت میں میری بارگاہ میں پہنچو گے۔ سبحان اللہ، کتنے اعلیٰ لوگ تھے جن کی جانیں سجدوں میں نکلی ہیں۔ کئی ایسے نمازی، اب یہ بات ذہن نشین رہے، کئی ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں۔ بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت تھوڑے تھوڑے رہ گئے ہیں بھائی۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنی اولادوں کو سنبھال لو، فتنہ سخت سے سخت تر ہو رہا ہے۔ اس وقت ایمان سے زیادہ جان کی فکر لگ گئی ہے، لوگوں کو ایمان سے زیادہ مال کی فکر لگ گئی ہے۔ پہلے لوگ ان پڑھ ہوتے تھے لیکن جان سے زیادہ ایمان کو عزیز رکھتے تھے۔ آج ہم پڑھ لکھ گئے ہیں بہت زیادہ، ہماری پڑھائیاں بہت ہو گئی ہیں، ہم نے دنیا کا مقابلہ کر لیا، کر رہے ہیں دنیاوی تعلیم میں، لیکن یقین میں ہم زیرو ہیں۔ اللہ پر یقین، نبیوں پر یقین، کتابوں پر یقین، اللہ کی قدرت پر یقین، ہماری پڑھائیوں نے ہمارے یقین کو ختم کر دیا۔ وہ ان پڑھ کتنے اچھے تھے جنہیں اندر سے اتنا یقین ہوتا تھا کہ زمانہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، میرا رب مجھے ضرور عطا فرمائے۔ وہ ایسے یقین کے ساتھ اپنے مالک کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے۔ میرے اور آپ کے دشمن نے جو سب سے بڑا وار کیا ہے، کر رہا ہے، اس وقت الحاد کا چکر چل رہا ہے۔ یعنی اب تو پہلے ہوتا تھا نا، یہ سنی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، فلاں فلاں فلاں، اب تو مسلمان بچ کے رہنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اب تو میرا آپ کا دشمن صرف مسلمان نام، مومن نام پر ایسے وار کر رہا ہے، ہماری نئی نسل کو مختلف بہانوں سے، طریقوں سے اور عجیب عجیب انداز سے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو سنبھالو، رسول اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور ہم سے پہلے حاضر ہو چکے انہیں واپس دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔ جس حالت میں تھے چلے گئے، ہم بھی جس حالت میں ہوں گے چلے جائیں گے۔ اور جب روح جسم سے نکلتی ہے اولاً ابتداً، تو حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دم سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جب بندہ مرتا ہے تو ایک دم سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے کانوں میں رونے کی، جیسے لوگ قریب کھڑے ہو کے روتے ہیں تو ان کے پیاروں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اپنے طور پہ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا نام لے کر کے کوئی اس کا رشتہ دار ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اوہو یہ تو میں مر گیا ہوں، اوہو یہ تو میں مر گیا ہوں۔ بس اتنی سی دیر لگتی ہے، بس اب روح نکلی اور ایک لمحے میں بندہ اس جہان سے اس جہان کی طرف چلا گیا، بس گیا، پھر لوٹ کے نہیں آنا۔ پھر رب ملایا تے آن ملائیں گے اور امید نہ کاری۔ وہ ملیں گے کہاں؟ قیامت میں، جنت میں مومن سے ملے گا، لیکن گیا تو گیا، دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ نے مجھے آپ کو مہلت دے رکھی ہے، اور اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور میرے حضور سر سجدے میں رکھو، بندگی میں رہو۔ اس حالت میں بندگی کرتے کرتے تم میری بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ مسلمان ہو کر کے میری بارگاہ میں آنا، مسلمان ہو کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہونا۔ حضرت شہنشاہ بغداد غوث پاک، آپ نے آخری دن جب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے بچوں کو درس حدیث دیا، کیونکہ بہت بڑے محدث بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، پیروں کے پیر بھی تھے اور عالموں کے استاد بھی تھے، عالم شریعت و طریقت تھے۔ تو غوث پاک نے
آخری دن بھی درس حدیث دیا، بچوں کو سبق دینے کے بعد بس چند لمحوں میں حضرت شہنشاہ بغداد غوث پاک کا وقت پورا ہوا تو آخری کلمہ جو غوث پاک کی زبان سے نکلا وہ اللہ کا نام، اللہ کا نام لیا اور اللہ کے حوالے ہو گئے۔ حضرت شہنشاہ چشت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب آخری وقت آیا سر سجدے میں رکھا، سب کو باہر بھیج دیا اور اللہ کا نام لیا تو اپنی جان اللہ کے حوالے کر۔ یہ مسلمان تھے نا جو مسلمان ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں گئے، تو جب حضرت خواجہ غریب نواز کے ماتھے پر لکھا دیکھا گیا تو قدرتی قلم سے لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کی طرف سے پیشانی پر لکھا ہوا، تو قدرتی قلم سے، کسی نے ہاتھ سے نہیں لکھا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے مسلمان بندے مومن بندے کے ماتھے پر لکھوایا ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، مات فی حب اللہ، اور اللہ کی محبت میں مر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کوئی نہ مرو مگر جب مرو تو مسلمان ہو کر کے مرو۔ یعنی ہم یہ تو فکر کر رہے ہیں کہ جناب ہم غریب ہو کر کے نہ مرے، بڑھاپا ہمارا غربت میں نہ آئے، اور بہت ساری پلاننگ ہے، ہم اس پر کتنی محنت کر رہے ہیں کہ ہم مریں تو مسلمان ہو کر کے مریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے زندہ رہو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی جو خودکشی کرتا وہ مرا، جو پھانسی لے کر کے مر گیا، پھندا لگایا مر گیا، نوجوان خواہ مخواہی اپنی جانیں لے رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، حوصلہ مند رہو۔ زندگی میں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے شادی ہونے کے بعد مومن کی آزمائش بڑھ جاتی ہے۔ شادی شدہ لوگ اکثر خودکشیاں کرتے ہیں گھریلو معاملات کی وجہ سے، اور وہی تو وقت امتحان ہے، وہی تو مومن کی جانچ پرکھ ہے۔ ایک طرف ماں ایک طرف بیوی ہے، ماں اور بیوی دونوں کا مزاج نہیں مل رہا، تو اب کیا کرنا ہے؟ یہی تو امتحان ہے، اور مدینے والے نے اپنے کردار سے اپنا نمونہ اپنے غلاموں کو عطا فرمایا۔ آپ کے گھر میں ایک بیوی ہے، دو ہیں، رسول اللہ کی 11 ازواج مطہرات تھی، اور حضور علیہ السلام نے 11 ازواج مطہرات امہات المومنین، اب نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیسا وقت گزارا؟ ظاہر ہے گھروں میں باتیں بھی ہوتی تھی، باہم خواتین کا مزاج بھی ایک جیسا امہات المومنین کا نہیں تھا، ان کی آپس میں بھی بات چیت ہو جاتی تھی، لیکن جب باہم کوئی بات ہوتی تو رسول اللہ درمیان میں بیٹھے مسکرا رہے ہوتے، وہ آپس میں باتیں کرتی رہتی، گھر کی زہر وہ بات کرتی رہتی، سرکار مسکراتے رہتے، جب اینڈ پہ بات ہوتی تو حضور دونوں طرف سے دل صاف فرما دیا کرتے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر تھوڑی سی بات ہوتی ہے، ابو نے کوئی بات نہیں مانی، بھائی نے کوئی بات کر دی، وہ پھندا لگایا تو خواہ مخواہ لٹک گئے، یہ کن پٹی پہ پستول رکھا ڈھس، وہ بندہ گیا۔ آپ کو پتہ ہے اس کا انجام کیا ہے؟ جیسے کوئی مرے گا اسی حالت میں قبر میں رکھا جائے گا۔ تو کتنا عجیب قسم کی مصیبت میں وہ بندہ پڑ جاتا ہے جو اس حالت میں مر کے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو تمہیں موت آئے تو مسلمانی کی حالت میں موت آئے، یعنی میرے پاس آؤ تو اچھی حالت میں آؤ، ایسی حالت میں نہ آؤ جس حالت میں نہ میں پسند کرتا ہوں نہ میرا حبیب پسند کرتا ہوں۔ ہمیں جب ملنے کے لیے آؤ نا ہمارے پاس تو اچھی حالت میں آنا، اور اچھی حالت میں وہی جائے گا جو زندگی میں اچھی حالت میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہے گا۔ ظاہر مسجد میں جو آنے کا عادی ہو 5 وقت نماز پڑھے تو اس کا کپڑے پاک، اس کا جسم پاک، اس کی جناب جگہ پاک جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے، پاک ہی پاک ماحول میں رہتا ہے۔ اگر 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں بندہ پابندی سے پڑھ لے تو اس کے باقی اوقات بھی اللہ پاکی والے مہربانی فرما دے۔
ظاہر ہے اس کا جسم پاک ہے، اس کا لباس پاک ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی اس کو فکر ہے، تو ظاہر ہے جب فکر کرے گا تو ظاہر ہے اس کا جسم بھی پاک ہوگا، اس کے کپڑے بھی پاک ہونے لازمی ہیں، تو پاکیزگی کی حالت میں رہے گا، اور اس حالت میں موت آئے تو کیا کہنے سبحان اللہ۔ ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر پڑھنے کی فکر کر رہا ہے، اس حالت میں روح نکل گئی، اللہ قیامت کے دن نمازیوں میں کھڑا فرمائے۔ عشاء کی نماز پڑھی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کی نیت کی ہے، گھر چلا گیا، رات کو روح نکل گئی جسم سے، صبح نماز پڑھنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، اللہ قیامت کے دن نمازیوں کی صف میں کھڑا فرمائے۔ تو اچھی حالت میں رہو، کیا پتا ہے، دیکھو نا بڑی تیز ہو گیا معاملہ، بہت تیز ہو گیا، نہ جوان نہ بچہ نہ بوڑھا، اب کہتے تھے بیمار، پہلے ہوتا تھا بیمار ہوگا پھر مرے گا، اب تو صحت مند پہلے جا رہے ہیں اور بیمار چارپائی پہ پڑے گا۔ اس لیے آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے واسطہ وسیلہ سے مالک الملک ہمیں مومن بھی بنا کے رکھے اور مسلم بھی بنا کے رکھے، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبانوں پہ کلمہ ہو اور ہم مسلمان ہونے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ حضرت غوث پاک سرکار کا نام آج دنیا میں لیا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے حضور میں سر بسجود رہے۔ یہ 11ویں شب کا ختم ہر جگہ ہوتا ہے، ہماری اس مسجد میں بھی الحمدللہ عرصہ دراز سے سالہ سے اس مسجد شریف میں جاری ہے عمل درود شریف کا، اپنا 11ویں شب کا ختم پاک، اور انشاءاللہ سوموار شریف کو پیر کو بعد از نماز عصر روٹین کے ساتھ جیسے 11ویں شب کا ختم ہوتا ہے قرآن خوانی ہوگی، 27 تاریخ جو سوموار شریف ہے، انشاءاللہ مغرب کے فوراً بعد دعا کی جائے گی۔ انتظامیہ کے بڑے بزرگ ان کی سرپرستی میں حاجی راجہ محمد اشرف صاحب ہیں، حاجی وزیر امن قریشی صاحب ہیں، اسی طرح حاجی راجہ شبیر صاحب ہیں، باقی سب حضرات کی سرپرستی میں سب حضرات جو 11ویں شب کا عمل کرتے ہیں وہ ساری اپنی محبت پیار سے انشاءاللہ 11ویں کے لیے 11ویں شب کے لیے پوری تیاری فرمائیں گے۔ آپ انتظامیہ سے تعاون بھی فرمائیں، اور یہ عمل بتاتا ہے کہ جو اللہ کے لیے زندہ رہے اللہ اسے اپنے بندوں کے دلوں میں زندہ کر دیتا ہے۔ غوث پاک اللہ کے لیے زندہ رہے، غوث پاک نے اللہ کو سجدے کیا، اللہ کا ذکر کیا، آج مسجد میں غوث پاک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے میں ہم سب کو ایمان اور اسلام کی جمیع برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا